بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جرنیل صحابہ کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بخدا زید بن حارثہ منصب امارت کے لائق تھا اور مجھے تمام لوگوں سے پیارا تھا۔ یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سعدی بنت سلبہ اپنی قوم سے ملاقات کے لیے اپنے بیٹے زید بن حارثہ کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ وہ اپنی برادری کے ایک گھر میں ابھی پہنچی ہی تھی کہ بنو قیس کے ڈاکوؤں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ ان کا تمام مال اپنے قبضے میں لے لیا، مویشی ہانک کر لے گئے اور بچوں کو قید کر لیا۔ ان قیدیوں میں زید بن حارثہ بھی تھے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 8 سال تھی۔ وہ انہیں فروخت کے لیے اوقاز منڈی میں لے گئے۔ ایک دولت مند سردار حکیم بن حزام بن خویلد نے 400 درہم میں اسے خرید لیا۔ اس کے علاوہ اس نے اور بھی غلام خریدے اور ان سب کو اپنے ہمراہ مکہ مکرمہ لے آیا۔ جب اس سردار کی آمد کا حضرت خدیجہ بنت خویلد کو پتہ چلا تو وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئیں، کیونکہ رشتے میں یہ اس کی پھوپھی تھیں۔ حکیم بن حزام نے کہا، پھوپھی جان، میں اوقاز منڈی سے کافی تعداد میں غلام خرید کر لایا ہوں۔ ان میں سے جو غلام آپ کو پسند ہو اسے میں آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام غلاموں کو دیکھا اور ان میں سے زید بن حارثہ کا انتخاب کیا، کیونکہ ذہانت اور شرافت اس کے چہرے سے ٹپکتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک۔ اس موقع پر آپ کی خدمت اقدس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تحفہ پیش کرنے کا ارادہ کیا۔ انہیں زید بن حارثہ سے بہتر کوئی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ اس طرح یہ خوش نصیب غلام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع اخلاق سے فیض یاب ہونے لگے۔ اس کی غمزدہ ماں کو پل بھر کے لیے چین نہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی گمشدگی کے غم میں رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ کبھی آنسو خشک نہ ہوتے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کی محبت کا شعلہ جوالا دل پر مسلسل دہکتا رہتا۔ غم کے ایسے محیط بادل چھائے کہ چھٹنے کا نام نہ لیتے۔ ہر وقت اس سوچ میں غلطاں و پریشان رہتی، کیا میرا لخت جگر زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا فوت ہو چکا ہے کہ نا امید ہو جاؤں۔ وہ اپنے لخت جگر کی تلاش میں ملک کا کونا کونا چھان مارا اور کہنے لگا، میرے نور چشم کو زمین نے گل گئی یا آسمان کو چک کر لے گئی۔ بعض اوقات غم میں مبتلا ایسے دلدوز انداز میں شعر کہنے لگا کہ سننے والوں کا جگر چھلنی ہو جائے۔ بطور مثال چند اشعار کا ترجمہ یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اپنے لخت جگر کی گمشدگی پر آنسو بہاتا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ اس پر کیا گزری، کیا وہ زندہ ہے کہ اس کی آمد کا انتظار کروں، یا موت کے بحرین پنجے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ بخدا میں نہیں جانتا میرے بیٹے تجھے کیا ہوا۔ میں تو ہر راہی سے پوچھتا ہوں، تجھے نرم زمین نے اپنے دامن میں چھپا لیا یا بلند و بالا پہاڑ نے؟ آفتاب اپنے طلوع کے وقت بیٹے کی یاد دلاتا ہے اور غروب کے وقت پھر اس کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ میں روئے زمین پر تیری تلاش میں اونٹ پر سوار سرگرداں پھر رہا ہوں، اور میں اسی سرگردانی سے نہیں اکتاؤں گا۔ بیٹے زندگی بھر تیری تلاش جاری رکھوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ بالآخر ہر شخص کو فنا ہونا ہے، اگرچہ امیدیں اسے دھوکے میں مبتلا رکھیں۔ ایک سال حج کے موقع پر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے چند افراد مکہ مکرمہ میں آئے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ پر پڑی۔ انہوں نے اسے پہچان لیا اور زید رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں پہچان لیا۔ آپس میں ایک دوسرے کے حالات معلوم کیے۔ جب وہ حج سے فارغ ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹے تو ان کے باپ حارثہ کو اطلاع دی کہ تیرا بیٹا زندہ سلامت ہے اور وہ اس وقت مکہ میں ہے۔ ہم نے بچشم خود اسے دیکھا ہے۔ اس سے باتیں کیں اور اس کے حالات معلوم کی۔ خوشی کی یہ خبر سن کر حارثہ نے فوراً اپنی سواری تیار کی۔ کچھ
کشتی بھی اپنے ساتھ لے لی تاکہ بطور فدیہ ادا کر سکے، اور اپنے بھائی کعب کو ہم سفر بنایا۔ دونوں تیز رفتاری کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، آپ بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بے کسوں کی فریاد سنتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت اقدس میں اپنے بیٹے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نور چشم کو حاصل کرنے کی غرض سے بہت سا مال بھی لائے ہیں، خدا را ہم پر کرم کیجیے، آپ اس کی جو قیمت لینا چاہیں ہم وہ خوشی دینے کو تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، کون ہے تمہارا جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ عرض کی، آپ کا غلام زید بن حارثہ۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجویز دوں جو فدیہ سے کہیں بہتر ہو؟ دونوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا، میں اسے تمہارے سامنے لاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو اسے اختیار ہے، بڑی خوشی سے لے جائیں، میں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر اس نے میرے پاس رہنے کو ترجیح دی تو پھر میں اسے تمہارے ساتھ جانے پر مجبور نہیں کروں گا۔ یہ تجویز سن کر دونوں خوشی سے بولے، آپ نے خدا لگتی کہی ہے، آپ نے عدل و انصاف کا حق ادا کر دیا ہے، ہمیں آپ کی تجویز منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور دریافت کیا، یہ دونوں کون ہیں؟ عرض کی، یہ میرا باپ حارثہ بن شرجیل ہے اور یہ میرا چچا کعب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ چلے جاؤ یا میرے پاس رہو۔ حضرت زید بن حارثہ نے یہ فرمان سنتے ہی بغیر کسی تردد کے عرض کی، حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ باپ نے بیٹے کے منہ سے یہ کلمات سنے تو کہا، زید، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تو اپنے ماں باپ پر غلامی کو ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، ابا جان، میں نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف حمیدہ کا مشاہدہ کیا ہے، اور جس طرح آپ مشفقانہ انداز میں میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں، لہٰذا میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا یہ انداز دیکھا اور اس کی طرف سے والہانہ محبت کے مظاہرہ کا مشاہدہ کیا تو آپ بہت خوش ہوئے، جلدی سے اٹھے، اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا بیت اللہ تشریف لے گئے۔ سرداران قریش کے سامنے با آواز بلند ارشاد فرمایا، اے خاندان قریش، گواہ رہنا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں۔ یہ اعلان سن کر حضرت زید کی چچا اور باپ حیران ہوئے اور خوش بھی۔ بہرحال یہ خوش آئندہ اعلان سن کر شاداں و فرحاں اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اس دن سے زید بن حارثہ زید بن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، ادعوہم لآبائہم۔ اس حکم خداوندی کے نزول کے بعد آپ کو زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ نے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دی تھی، اس وقت انہیں یہ علم نہ تھا کہ انہوں نے کون سی غنیمت حاصل کی ہے۔ وہ یہ بھی نہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبہ پر فائز ہونے والے ہیں، یا آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھا جائے گا اور آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انہیں یہ کبھی خیال تک نہ تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں آسمانی حکومت روئے زمین پر قائم ہوگی اور خطہ ارض کو عدل و انصاف اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دے گی، اور انہیں اس عظیم سلطنت کے عالیشان محل کی پیری اینٹ بننے کا شرف حاصل ہو۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل و شرف والا ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ پر ترجیح دینے کے واقعے کو ابھی چند ہی سال گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو توحید خالص اور دین حق کا پیغام دینے کے لیے رسالت کے عظیم منصب پر فائز کر دی۔ زید بن حارثہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، بھلا اس میں بڑھ کر کوئی شرف انسانی ہو سکتا ہے جس کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کی جائے۔
حضرت زید بن حارثہ کو رازدان رسول اور سپہ سالار لشکر اسلام بننے کا اعزاز حاصل ہوا اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا عظیم شرف بھی ان کے حصے میں آیا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزہ میں شرکت کے لیے مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ جس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح آپ بھی ان سے شفقت بھرے انداز سے پیش آئے اور انہیں اپنے خاندان کا ایک فرد بنا لیا۔ جب کسی مشن کے لیے حضرت زید روانہ ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، جب اس مشن سے واپس لوٹتے تو آپ دلی مسرت کا اظہار کرتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، زید بن حارثہ ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما گئے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی، آپ جلدی سے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے، دروازہ کھولا تو سامنے زید بن حارثہ کو کھڑے پایا۔ آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، انہیں گلے لگا لیا، ماتھا چوما۔ بخدا میں نے پوری زندگی اس طرح کسی صحابی کو خوش آمدید کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ مسلمانوں میں حبیب رسول خدا کے نام سے معروف تھے، اور صحابہ نے حضرت زید کے بیٹے کو فرزند حبیب خدا کا نام دے رکھا۔ 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک جانثار اولاد کی طرح پیارے صحابی کی جدائی میں مبتلا کر ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر کو ایک خط دے کر شاہ بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔ جب حضرت حارث یہ خط لے کر اردن کی مشرقی جانب مقام موتا پہنچے تو وہاں امیر غسانہ شرجیل بن عمرو آپ کے سامنے آیا اور انہیں گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا۔ 3000 مجاہدین پر مشتمل لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو مقرر کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب کو لشکر کی قیادت سونپ دی جائے، اور اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو قائد لشکر بنا دیا جائے، اور اگر اسے بھی شہید کر دیا جائے تو پھر مجاہدین اسلام اپنے میں سے جسے بہتر سمجھے اپنا قائد بنا لیں۔ لشکر اسلام اللہ کا نام لے کر روانہ ہوا۔ اردن کی مشرقی جانب معان کے مقام پر پہنچا تو شاعروں 1 لاکھ فوج لے کر مقابلے پر اترے، اور اس کے ساتھ مشرکین عرب میں سے 1 لاکھ افراد شامل ہو گئے، اور یہ لشکر خم ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابلے پر آ کھڑا ہوا۔ مسلمان معان کے مقام پر 2 راتیں آپس میں مسلسل مشورے اور جنگی نقطہ نظر سے منصوبہ بندی کرتے رہے۔ ایک مجاہد نے رائے دی، ہمیں دشمن کی تعداد کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ خط اطلاع دینی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، خدا کی قسم، نہ تو ہم تعداد کے بل بوتے پر لڑتے ہیں اور نہ ہی قوت کی بنیاد پر، ہم تو صرف اس دین متین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار ہیں۔ میرے ساتھیوں، جو مقصد لے کر میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے ہو، ہمیشہ اسے پیش نظر رکھو، اللہ تعالیٰ نے 2 انعامات میں سے ایک کی تمہیں ضمانت دی ہے، یا فتح نصیب ہوگی یا پھر جام شہادت نوش کرو گے۔ مقام موتا پر دونوں فوجیں بالمقابل آئیں۔ لشکر اسلام صرف 3000 افراد پر مشتمل تھا، لیکن دشمن کی فوج 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس جنگ میں مسلمان ایسی بے جگری سے لڑے کہ رومی فوج کے چھکے چھڑا دیے، دشمنوں کے دلوں پر لشکر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جھنڈے کی حفاظت کے لیے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ ایسی جوانمردی کے ساتھ جنگ لڑی کہ جنگی کارناموں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ بالآخر دشمن کے نیزوں نے آپ کے جسم کو چھلنی کر دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تھام لیا اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی جانفشانی سے دشمن کے مقابلے میں نبض آزما رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کیا۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا تھام لیا اور ایسی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا کہ دیکھنے والے شش در رہ گئے، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ ابھی آپ نئے حلقہ بغوش اسلام ہوئے تھے۔
لیکن آپ نے اپنے تجربات کی بنا پر ایسی جنگی تدبیر اختیار کی کہ لشکر اسلام کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جب جنگ موتا کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور لشکر اسلام کی تیر سپہ سالاروں کی شہادت کا اعلان ہوا تو آپ اتنے غمگین ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حالت غم میں نہیں دیکھا، اور آپ خبر سنتے ہی فوری طور پر تعزیت کے لیے ان کے اہل خانہ کے پاس گئے۔ جب آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ان کی چھوٹی بیٹی آپ سے چمٹ کر زار و خطار رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک حبیب کا اپنے حبیب کے غم میں رونا ہے، اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔